السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، عقیدے کی گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے عبادت کا معنی اور مفہوم، عبادت کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اس تعلق سے چند معلومات حاصل کیے۔ پھر عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں، زبانی، بدنی اور مالی 3 قسمیں پڑھے ہیں، ان کو آج تفصیل کے ساتھ معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے زبانی عبادات۔ زبانی عبادات یعنی زبان سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، دعا۔ زبانی عبادتوں میں سب سے پہلے ہے دعا۔ تو زبانی عبادتیں کیا بولیں گے، اورل ورشپ، دعا، سپلیکیشن یا ذکر اذکار، ریممبر۔ دعا عبادتوں کی بنیاد ہے، دعا عبادتوں کی بنیاد ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ گویا کہ عبادتوں کا مغز اور خلاصہ دعا ہی ہے۔ عبادت کی بنیادی چیز دعا ہے، کیونکہ دعا کے بغیر شاید کوئی عبادت ہو۔ نماز کے لیے دعا چاہیے، روزے کے لیے بھی دعا چاہیے، حج کے لیے بھی دعا کرنا ہے، قربانی کرنے کے لیے دعا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی آپ سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعا عبادتوں کی بنیاد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے الدعاء هو مخ العبادہ، مخ العبادہ، مخ مغز، گودا۔ دعا گویا کہ عبادتوں کا مغز ہے، گودا ہے۔ پہلے میں کیا ہے، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس میں ہے دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، مغز، خلاصہ یا اصل، ایسنس بول سکتے ہیں، ایسنس، کریم۔ مخ اصل میں دماغ کو بولتے ہیں، بول چال کی عربی میں مخ مافک بولتے ہیں، مطلب عقل نہیں، کیا بولتے ہیں، کہ مخ ماف بولتے ہیں، ہاں مافی، مخ، مخ کا اصل معنی دماغ، عقل۔ تو مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کی عقل ہے، لیکن عقل سے مراد یہاں پر مغز، اصل خلاصہ، اصل چیز ہے یہ۔
کیونکہ انسان اسی وقت انسان کہلاتا ہے جب اس کے دماغ ٹھکانے پہ ہو. دماغ اگر نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کو پاگل بولتے ہیں. تو عبادتوں کا خلاصہ ہے دعا. دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا شرک ہے. سب سے بڑا شرک یہی ہے، اور اسی میں اکثر و بیشتر مسلمان پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا درس میں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. تو کیسے؟ ایسے ہی دعا سب سے پہلا جو شرک ہے وہ ہے دعا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا. اب آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ دعا عبادت ہے. حدیث سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا خلاصہ ہے، مغز ہے، ایسنس اور سماری یہی ہے. عبادتوں کا خلاصہ، عبادتوں کے سماری اور ایسنس وہی ہے دعا. نماز دیکھیے، پوری نماز شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے. اتنے دعائیں کیے لیکن اطمینان نہیں. جب تک بدعت پر عمل نہیں کریں گے سکون نہیں ہوتا. شروع سے آخر تک نماز میں دعا ہی دعا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوا. سلام پھرنے کے بعد اتنا تو کرنا، تبھی جا کر اطمینان ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ یہ شیطان نے لوگوں کو ایسے بنا دیا ہے کہ جب تک بدعت پر عمل نہیں کرو گے اطمینان نہیں ہوتا. کتنی دعائیں شروع سے نماز دیکھی، ٹھہرنے سے لے کر سلام پھرنے تک ہر رکن میں، قیام میں دعائیں ہیں، رکوع میں دعا ہے، سجدے میں دعا ہے، تشہد میں دعا ہے، 2 سجدے کے درمیان دعا ہے. سب دعائیں کیے. اتنے دعائیں بھی کافی نہیں ہے جب تک وہ آخر میں نہ ہو. یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتی ہے. سوال جواب کی نشست نہیں ہے یہ، معاف کیجیے، کل انشاءاللہ. تو دعا عبادت ہے، اس کی یہ دلیل ہے. قرآنی آیتوں سے بھی ہم دلیل لیں گے. سب سے پہلے سورہ المؤمن آیت نمبر 14. سورہ المؤمن، سورہ نمبر دیکھنا پڑے گا. یہ سورہ المومنون، مومنون نہیں، المومن یہ سنگولر ہے، مومنون بھی الگ ہے. چودہ. سورہ نمبر کیا ہے؟ نہیں ملا؟ دوسرا نام ہے سورہ المومن کا دوسرا نام. المومنون. اچھا، سورہ المومن کا شاید دوسرا نام ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ الدِّينَ. 14. سورہ غافر ہے اس کا دوسرا نام، اس میں غافر دیا ہے. سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14. سورہ غافر. سورہ المومن اس کا دوسرا نام الغافر بھی ہے.
اس میں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. فَادْعُوا اللَّهَ، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو دین یہاں پر عبادت سے تعبیر کیا گیا، اور انگلش ٹرانسلیشن میں وہی دیا ہے، دیکھیے. سو کال یو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا بلیورس اپون، اور انووک، کال اپون بھی ہے اللہ، یا تو انووک یعنی دعا مانگنا، فریاد کرنا، وہ بھی آتا ہے اللہ سے. میکنگ یور ورشپ پیور فار ہم، تو تمہاری عبادت و بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. اگر عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ہی دعا مانگو. اس سے ہی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے. عبادت کو خالص اس وقت کر سکتے ہو جب اللہ سے دعا کرو. اس معنی کہ اور بھی بہت ساری حدیث سے آیتیں ہیں. سورہ جن آیت نمبر 18، سورہ جن آیت نمبر 18. انتیس سپارے میں ہے. سورج جن العنکبوت، نہیں، جن 72. الجن. آیت نمبر 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. 72:18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، and the mosques are for Allah alone. مسجدیں اللہ کے لیے ہے صرف. So invoke not anyone along with Allah. اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. مسجدوں میں آ کر، اور مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں بھی سجدہ کرو وہ مسجد ہے. یہاں پر اللہ نے کہا کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے. مسجد میں اللہ کی باتیں ہونی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے. فلا تدعو، تو تم نہ دعا کرو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی اور سے دعا نہ مانگا کرو. اللہ سے بھی مانگتے ہو، دوسروں سے بھی مانگتے ہو، ایسا نہیں. معلوم ہوا دعا عبادت ہے. اور دوسری آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اب دیکھیے، ہر مصیبت کے وقت میں نبیوں نے کس کو پکارا؟ ہر مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں دعا نبیوں نے کس سے مانگی؟ کیا اس وقت نبیوں نے کسی کا وسیلہ لیا، یا اس وقت کے کوئی اور بڑے بزرگ سے انہوں نے مانگا؟ آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 23. اعراف شروع میں ہی ہے. اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23. انہوں نے دعا کی صرف اللہ تعالیٰ سے. ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، اور ترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا فتاب علیہ، کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی، ڈائریکٹ قبول کر لی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس سلسلے میں چند لوگوں نے ایک حدیث بنائی ہے، حدیث گھڑ لی ہے، مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت منقول ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں دعا کر رہے تھے، ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ان کو عرش کے نیچے لکھا ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تو دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے، بناوٹی ہے، اب بہت مشہور ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، لیکن مسند احمد میں بہت ساری حدیثیں ویک ہے اور فیبریکیٹڈ ضعیف ہے، کیونکہ یہ روایت ایک تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور دوسری قرآن آیت کے خلاف ہے۔ قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیے کہ ہم نے ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے توبہ قبول کر لی، سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 737۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات دیے۔ کلمات کیا ہے؟ یہی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات آدم اپنے رب کی طرف سے چند کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم۔ آپ ترجمہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ Then Adam received from his Lord words، چند words، چند کلمات، وہ کلمات کیا ہے؟ یہی دعا۔ And his Lord pardoned him، ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہاں پر وسیلے کا کچھ بھی نہیں ہے، باقاعدہ بریکٹ میں بھی دیا ہے کہ accepted his repentance، ان کے پچھتاوے کو، ان کے توبے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سرات کے ساتھ اس آیت کے خلاف ہے وہ روایت۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے پہلے انسان سے جب چوک ہوئی، غلطی ہوئی، تو انہوں نے دعا اور فریاد کی تو صرف اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا کے پہلے رسول مانے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہی رسول ہیں، تو ان کو بھی جب کافروں نے ستایا، پریشان کیا اور حد سے زیادہ تکلیفیں ہو گئی، سرکشی بڑھ گئی، تو تنگ آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی، اور سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ یہ چیز ہے۔ ایسے ہی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان میں یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے ہی دعا مانگی اس وقت، غیر اللہ سے نہیں۔ اب ابھی کہہ سکتے کہ آدم کے زمانے میں تو ان سے بڑھ کر کوئی تھے نہیں، پیر ولی بزرگ، ابراہیم کے زمانے میں تو تھے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے باپ دادا گزرے ہیں، کیا ان لوگوں کے انہوں نے پکارا، وسیلہ بنایا، بزرگوں کا وسیلہ اور سہارا لیا؟ نہیں لیا۔ ایسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جو جانا پڑا، مچھلی نے نگل لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا انہوں نے بار بار پڑھی، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، یونس علیہ السلام، اب یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی چوک بھی ہو گئی اور اللہ کی اجازت کے بغیر نکل بھی گئے، اتنی بڑی ان کو سزا ملی، اس کے باوجود انہوں نے
تاریکی میں جا کر پریشانی میں تکلیف میں کسی اور کو نہیں پکارا، صرف اللہ کو پکارا۔ ہاں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور سورہ انبیاء میں پورے نبیوں کی دعا ہے۔ انبیاء نبیوں کی جمع ہے، انبیاء نبی اس کی جمع ہے انبیاء، تو تقریباً نبیوں کی دعا اسی سورہ میں ہے۔ جی، نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح میں ہے۔ انہوں نے دعا یہی کی، اللہ تعالیٰ تو میرے قوم کو، جو لوگ اتنے سمجھانے کے باوجود نہیں قبول کیا اسلام، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو یہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی۔ پھر اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کافی تکلیف تھی، کافی بیمار تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ اور ان کا بھی واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ صاد میں ہے، صاد آیت نمبر 41۔ سورہ نمبر 38۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو۔ اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا، صرف رب کو پکارا ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو رحم فرما۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی۔ غرض جو بھی ہو، یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام جب ان سے غائب ہو گئے اور کافی پریشان تھے، تو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کی ہے۔ اولاد بھی مانگنا ہو تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا۔ تو کسی بھی طرح کی دعا اور کچھ بھی کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ سورہ زکریا علیہ السلام کی دعا بھی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 میں ہے۔ وزکریا اذ نادى ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے ہمارے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ تو دیکھیے مصیبتوں کے لیے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے سنگین حالات بدر کے وقت میں، اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ، خطرناک، ایک طرف 1000 اور ایک طرف صرف 313 یا 317، تھوڑے روایت میں اختلاف ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہ اس وقت انہوں نے کسی اور کا وسیلہ اور سہارا لیا، کسی اور کو پکارا نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر مصیبت کے وقت میں نبیوں نے اللہ کو پکارا، جو بھی چیز مانگنی تھی، روزی روٹی ہو، پریشانیوں سے نجات ہو، اولاد ہو، انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، کیونکہ دعا عبادت کی بنیاد ہے، اسی لیے ہر طرح کی دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اس میں شرک کیسے کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، اولاد مانگنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی جگہ چادر چڑھانے کے لیے، کسی جگہ منتیں ماننے کے لیے، اور ایسے ہی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، صحیح طریقے سے علاج کرنا نہیں ہوا تو اللہ کے اوپر توکل کر کے صبر کر لینا۔ لیکن حرام راستے میں جا رہے ہیں، جادو کے ذریعے سے علاج کرنا، مختلف طرح کے غلط جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کرنا، شرکیہ کام کرنا،
اور کیسے کیسے شرک ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ شرک کے پہچان میں معلوم کریں گے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی جاتا کسی کے پاس اور کہتا ہے کہ بھائی ایک بکرا لے کر آؤ، ذبح کرنا ہے. بکرا لایا جا رہا ہے، بکرا ہی تو ذبح کر رہا ہے، کیا کہہ کر بسم اللہ کہہ کر ہی، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ہی، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہیں کہ کبوتر لاؤ، کالا کبوتر ہونا، کالا مرغا لاؤ، کالا بکرا ہونا. یہ خاص جو کر رہے ہیں نا، یہ لے جا کر آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، شرک ہو گیا. شیطان کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو شرک کی تفصیلات ہم معلوم کریں گے. اب عبادت کی قسمیں صرف ضمناً تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ اس عبادت میں شرک کیسے کرتے ہیں. تو یہ دعا میں لوگ شرک کیسے کرتے ہیں، مختلف طرح کی دعائیں، اور ایسی چیز جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے. لیکن کوئی انسان کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ زندہ ہے، پریزنٹ ہے. ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا ہے، زندہ ہے، پریزنٹ ہے، اور وہ ہیلپ کر سکتا ہے، اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے. وہ چیز جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، غیر اللہ سے مانگنا، یہ شرک ہے. تو پہلی چیز زبانی عبادتوں میں عبادت، کیونکہ دعا زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو زبانی عبادتوں میں سب سے پہلی چیز رہی دعا، اور دعا کے تعلق سے ہم نے یہ تفصیل معلوم کی ہے. دوسری چیز زبانی عبادت میں دوسری چیز پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا. پناہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبتوں کے وقت میں یا ایسی کوئی پریشانی آ گئی ہے جس میں دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. عام طور سے ایسے وقت میں پروٹیکشن دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا، لیکن دنیا میں کسی سے پروٹیکشن مانگنا، یہ گویا کہ شرک ہے. آپ کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ جو ہے پولیس والوں سے جا کر پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، یہ پولیس والے دے سکتے ہیں آپ کو، یہ شرک نہیں ہے. آپ کسی کے پاس جا کر بیماری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر وہ کام کر سکتا ہے، اس میں شرک نہیں ہے. یہ تو کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں ہر چیز ریزن کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں پر ریزن اور اسباب کو اپنانا ہے، لیکن یہ دنیاوی امور کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے نہیں. وہ کام جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے مثالیں دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے سفر میں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، ابوبکر آپ کے ساتھ ہیں. کفار و مشرکین تلاش کرتے ہوئے قریب پہنچ گئے. اب یہاں پر کوئی اور سورس ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا ہے نہیں ہے. ایسے وقت میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور ہم کو بچا لے گے، کوئی اور ہمیں بچا لیں گے، کسی اور کو ایسے وقت میں پکارنا کہ تم ہمیں پروٹیکشن دے دو، ہماری حفاظت کر دو. اور جو لوگ بڑے بزرگوں سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے قائل ہیں، کیا ابوبکر میں نے ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ کہ ابوبکر نے اس وقت نبی سے مانگا، نبی ان کے ساتھ تھے، نبی ہمیں بچا لیجئے. آج لوگ کہتے ہیں کیا جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی مولا، یا علی، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح سے اور بھی پیرانے پیر دستگیر اور محبوب سبحانی، یہ سب دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری مشکل کشائی کر، غوث اعظم فلاں ہماری فریاد کو پہنچا دے. یہ سب چیزیں جو دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے، نبی وہاں موجود ہے. کیا ابوبکر نے نبی سے فریاد کی؟ دونوں نے اللہ سے مانگا.
अबू बकर परेशान हुए तो नबी ने अबू बकर से कहा कि ला तखफ, मत डरो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये देखिए, ये ईमान है, ये तौहीद है, ये इबादत है, यही अकीदा है। ऐसे वक्त में गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर है, पीछे फिरौन के फौज, फिरौन और फिरौनी लोग पीछे हैं, बचने के कोई चांसेस नहीं है दुनियावी एतबार से, तमाम सोर्सेस खत्म। ऐसे वक्त में अगर आप अल्लाह को छोड़ के किसी और के प्रोटेक्शन तलब करें तो शिर्क हो जाएगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, भाई कहाँ ला लिए हो, वहाँ थे घर में तो एक हद तक बर्दाश्त कर रहे थे, फिरौन और इनकी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, वहाँ से ला लिए हो, इन्ना ला मुद्रकून, हम तो पकड़े गए, हो गए, बर्बाद हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये ईमान, इसको कहा जाता है ईमान, तवक्कुल और भरोसा। ऐसे वक्त में किसी और पर भरोसा आ जाए तो जाहिर सी बात है ईमान मुकम्मल नहीं है, और ऐसे वक्त में किसी और के प्रोटेक्शन मांगना, तलब करना, वो शिर्क में आ जाएगा। लेकिन दुनियावी एतबार से आप किसी जगह पर गए हैं, कुछ भी नहीं है, परेशान हाल है, कोई मिले, भाई एक दिन रहने की जगह दे दो, मेरी हिफाजत करो, प्रोटेक्शन दो, बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर भी सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में गार में है, कोई नहीं है, अब वहाँ से पुकारे, बाबा मुझे ये कर दे, अम्मा मुझे वो कर दे, होगा? यही शिर्क है। पनाह, इसी को कहा जाता है कि पनाह तलब करना, पनाह मांगना। इसके लिए दलील आखिर के दो कुल है, मुअव्वदतैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो पनाह के लिए प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, और यहाँ जो तर्जुमा दिया है आई सीक रिफ्यूज, ये रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? पनाह ही है। तो किसी के पनाह, अल्लाह के सिवा किसी की पनाह तलब करना जायज़ नहीं है। कब? आखिरी वक्त में, जो आदमी नहीं कर सकता नॉर्मली, जनरली आदमी के बस में नहीं है, इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे मांगना, ये प्रोटेक्शन किसी और से मांगना शिर्क है। और ये भी ज़बान से होता है, इसलिए ये ज़बानी इबादत है, ज़बानी इबादत है। और इसके दलील के लिए दोनों सूरा फलक, सूरा नास, उसमें पूरे वही है। और एक है सूरा नहल, आयत नंबर 98, अन-नहल 98, सूरा नहल, सूरा नंबर क्या है? 16 जी जी। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह के प्रोटेक्शन चाहो, अल्लाह की हिफाजत और रिफ्यूज तलब करो। सो व्हेन यू वांट टू रिसाइट द कुरान, सीक रिफ्यूज विथ अल्लाह फ्रॉम शैतान, शैतान से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह तलब करो। अल्लाह से पनाह नहीं, से शैतान से, शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। तीसरी चीज, मदद मांगना। ज़बानी इबादत में मदद मांगना,
हेल्प मांगना। जी कुरान पढ़ते वक्त शैतान का वर्डिंग होता है, हाँ, उसी वक्त ज़्यादा बहकाता है शैतान। जब जब इबादत करना चाहते हैं, नेक काम करना चाहते हैं, शैतान तभी ज़्यादा परेशान करता है। तो तभी और ज़्यादा वही करना चाहिए। कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है, औज़ु बिल्लाह पढ़ना है। मदद मांगना, इसमें भी वही बात है, दुआ हो, पनाह हो, मदद हो, अल्लाह के सिवा किसी और से भी मदद मांग सकते हैं। उसके लिए शर्त वही है, वो मदद वो कर सकता हो, जिंदा हो, प्रेजेंट हो। ये 3 शर्तें याद रखिए। 3 शर्तों के साथ अगर नहीं है तो शिर्क होगा, 3 शराइत के साथ है तो शिर्क नहीं होगा। जिससे आप मदद मांग रहे हैं, प्रेजेंट है, यहाँ है, भाई ज़रा पेन दे दो, दे सकता हूँ मैं, प्रेजेंट है वो, मैं वो दे भी सकता हूँ, और जिंदा भी है। कोई मर गया, मर जाने के बावजूद भी उससे पुकार रहे हैं, मुझे रोज़ी दे दो, मुझे सक्सेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, शिर्क है। जिंदा तो है लेकिन यहाँ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, या अनसीन है, कहीं दूर है। अब यहाँ बैठे बैठे उसको पुकार रहे हैं, वो भी शिर्क हो जाएगा। या जिंदा है, प्रेजेंट भी है, वो काम वो नहीं कर सकता है, औलाद वो नहीं दे सकता है, आखिर वक्त में तमाम सोर्सेज ख़त्म है, वो बचा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उससे उम्मीद रखना शिर्क है। और इबादत की बुनियादी अरकान उम्मीद भी है। उम्मीद है उससे होती है जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत, उम्मीद और खौफ। दुआ अल्लाह से करते हैं, ये वसीला लेते हैं, तुफैल से। हाँ, शिर्क है, वही तो है। काफिरों को जो मुशरिक और काफिर करार दिया गया उसी वजह से ही दुआ में वो लोग तुफैल से मांगा करते थे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने उनकी किताब या तवस्सुल व अनवाउहु, वसीला और उसके किस्में, उन्होंने थोड़ी सी तफसील बयान की है और वो बहुत अच्छी है कि हर तुफैल से मांगने वाला मुशरिक नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। एक बिदाती है, एक मुशरिक होता है। एक वो जो मांगता है बड़े बुज़ुर्गों के वसीले से या नबियों के वसीले से, आखिरी नबी के तुफैल से, और यह अक़ीदा होता है कि देगा अल्लाह ही, देगा अल्लाह ही, इनके ज़रिए से हम जा रहे हैं, यानी हम इनको नहीं पुकार रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, इनके ज़रिए से जाएंगे तो अल्लाह ताला शायद ज़्यादा कबूल कर लें। तो ये बिदाती है। और वो जो डायरेक्ट इनको ही पुकारे कि तू मुझे दे दे, बाबा मुझे ये कर दे, अय पीर तू मुझे ये कर दे, अय नबी तू मुझे ये दे दे, अय ये तू वो कर दे। जैसे अय मदीने के आका मुझे माफ़ कर दे, है ना, मदीने के आका मुझे माफ़ कर दे। अब नबी से कहा जा रहा है कि नबी तू मुझे माफ़ कर दे, डायरेक्ट नबी से मांगा जा रहा है। ये शिर्क अकबर है और सरात के साथ मुशरिक, क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है। डायरेक्ट नबी से मांगा जा रहा है, डायरेक्ट कब्र से मांगा जा रहा है, डायरेक्ट किसी मुर्दा या जिंदा से मांगा जा रहा है। तो ये तो एकदम बड़ा शिर्क है, शिर्क अकबर है। इसकी वजह से आदमी इस्लाम से खारिज हो सकता है। अलबत्ता दूसरी जो चीज़ है, अल्लाह से मांग रहा है, तुफैल सोर्स लगा रहा है किसी और का, तो ये बिदाती है। लेकिन ये चीज़ भी एक दिन उसको शिर्क अकबर तक पहुंचा सकती है। उसकी दुआ कबूल नहीं होती। होते थे वो इसी तरीके की दुआ करते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनका क्या था, वो उम्मीद अल्लाह से रखते थे लेकिन डायरेक्ट उन्हीं को पुकारते थे, या लात या मनात या हुबल ऐसे बोलते थे। फिर उसे कहा जाता था तो हाँ, हम इनके ज़रिए से अल्लाह तक जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह तक हम नहीं जा सकते। अगर किसी का यह अकीदा है कि डायरेक्ट हम अल्लाह से नहीं पुकार सकते हैं, इनको पुकार रहे हैं, ये हमारी तरफ से अल्लाह के पास दरख्वास्त कर देंगे, ये तो शिर्क अकबर है। और आम तौर से होता ऐसे ही है, 90% वसीले में ऐसे ही होता है। थ्री कंडीशंस में, सोर्स, जरिया, वसीला, 3 कंडीशन में द पर्सन शुड बी प्रेजेंट है ना। ये अगर हम फोन पे किसी से बात करें तो भी वो प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंट का ही होगा।
प्रेजेंट के जो भी सोर्सेस हो वो प्रेजेंट में आएगा. लेटर भेजे, ख़त भेजे, उसको मिल गया, वो प्रेजेंट की तरह ही है. मदद मांगना इबादत है. सूरह फातिहा में हम लोग पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और इबादत की बुनियाद है मदद. मदद मांगना, दुआ, ज़बान से जो इबादत हो रही है. अब देखिए कितने शुरू से ही दुआ कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इतना इकरार किए फिर भी शिर्क करते हैं. तो नस्तईन, अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं. नस्तईन तुझसे ही, इय्याका तुझसे ही, नस्तईन मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं. हदीस है इस ताल्लुक से, तिरमिज़ी की रिवायत है. तिरमिज़ी हदीस नंबर 2516 2516. ये नंबर्स कौन से इंग्लिश में मैच नहीं? इंग्लिश के साथ हो सकता है कभी मैच हो या ना हो. इंग्लिश के साथ मैच ना भी हो सकता है, या आमतौर से अरबी के हैं. 516 नंबर थोड़े अलग होते हैं. बाज़ क्या करते हैं, जो रिपीट हदीसें हैं उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है. ये ओरिजिनल तिरमिज़ी के नंबर. हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न अब्बास को वसीयत करते हुए, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो, पूछो तो सिर्फ अल्लाह ताला से पूछो. व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो. पूछो तो भी अल्लाह से पूछो, मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगो. मालूम हुआ कि हेल्प और मदद सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए, यानी वो हेल्प जो अल्लाह ताला ही कर सकता है. ये बात याद रखिए. इंसान मखलूक़ात जो भी मदद कर सकती है उनसे मदद मांगने में कोई हरज नहीं है. उसके बाद चौथी चीज़ फरियाद करना. ये तकरीबन दुआ की तरह ही है. फरियाद करना भी दुआ इबादत है. फरियाद का मतलब होता मुसीबत को दूर करने के लिए किसी को पुकारना. फारसी में कहते हैं मुश्किल कुशाई, मुश्किल को दूर करना. हाँ, इंग्लिश में बताता हूँ, कुछ दिया है तो देखता हूँ. कुछ लोग डॉक्टरों के पास जाके डॉक्टर मुझे बचा लीजिए रहता है. अपील दिया है, लेकिन अरबी अपील तो किसी के लिए आता है. स्क्रीची एक दिया है, क्या मतलब होता है स्क्रीची? चीखना है. एवोकेशन के माने क्या होता है? एवोकेशन, EVOCATION, एवोकेशन. एवोकेशन नहीं सुने अब तक? खाली करना, वो एविक्शन. एविक्शन नहीं, एवोकेशन है ये. एवोकेशन, EVOCATION, पुकारना. क्राइम फॉर वही लास्ट में हो सकता है, उससे आगे और नहीं है इंग्लिश में. Evocation is the act of calling upon or something, summoning a spirit, demon, god, or other supernatural agent in the Western mystery tradition. पुकारना, इस्तिगा, अरबी में उसको कहते हैं इस्तिगासा. उसके लिए अगर कुछ दिया है तो देखिए. फरियाद उर्दू वर्ड. फरियाद उर्दू है, उर्दू फारसी. अरबी में इस्तिगासा, उसी से गौस, गौस जो कहते हैं ना, उसी से इस्तिगासा.
قرآن میں ایک جگہ یوز ہوا ہے, وہاں کیا دیا دیکھتے ہیں. ایک منٹ. زبانی عبادت تو ہو گیا, اور ایک ہے ختم کر دیں گے. فاستغاث اس کا مطلب ہے اللہ کو غوث بول کر پکار سکتے ہیں. اللہ کو پکار سکتے ہیں, غوث بول غوث بول کے نہیں پکارنا ہے. مطلب مشکل کشا ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں مدد کرنا. ایسے بول سکتے ہیں اے اللہ تعالیٰ, عربی میں بولی اس کے کہ اللہم استغثنا, اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر مصیبت میں, یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تو مصیبت میں ہماری مدد فرما, اردو میں بولیے. صرف غوث کہنا, یہ جو لفظ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں بنا لیا گیا, یہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. حقیقی معنی میں غوث اعظم اللہ تعالیٰ ہی ہے. فاستغاثہ, وہی دیا ہے, called him for help. قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک جگہ پر. See and do same. سورہ قصص میں استعمال ہوا, سورہ قصص آیت نمبر 15. انگلش ٹرانسلیشن کیا دیا دیکھیں گے. The city people and he found the tower and the other of. وہی دیا ہے, ask for help. کیا بولتے ہیں, plead. plead بھی استعمال ہوتا ہے. کمنٹس تو دوسرے, ایووک کرنا, یہ بھی ٹھیک ہے. لیڈ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے. تو فریاد کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں کسی کو مصیبت کو دور کرنے کے لیے پکارنا. مصیبت میں پھنس گیا ہوں, اس کو دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا, کسی سے ہیلپ مانگنا, اس کو کہتے ہیں استغاثہ. استغاثہ ہاں دے رہا ہوں. Third or fourth almost same. ہاں تقریباً سیم ہے. یہ عام کوئی بھی مدد, یہ خاص ہے ایک کہ مصیبت کے وقت میں ہی مدد. Time of difficulty or ہاں. سورہ انفال آیت نمبر 10. انفال سورہ شروع میں رہے گا, Surah 8. 8. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. اور اس کے اور سب سے بہتر دلیل سورہ نمل آیت نمبر 62. نمل 62. آیت نمبر 10 سورۃ الانفال. وما جعلهم الله. ہاں وہ بہت لمبی آیت ہے, شاید لاسٹ میں ہے. آیت نمبر 10. 10 چھوٹی ہے. انفال وما جعل اللہ الا بشرا, یہ نہیں ہے, یہ آیت نہیں ہے.
انفال میں رانگ دے دیا اس میں 9 آیت نمبر 9 ہے بک میں رانگ دے دیا. آیت نمبر 9 میں ہے انفال. یہ استغاثہ سے تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم تمہارے رب سے، فاستجاب لکم تو تمہارے رب نے فریاد سن لی. اور یہ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اما یجیب المضطر اذا دعاہ، بے کس کی پکار کو جب وہ پکار رہے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے. اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے، تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. تو مصیبت کے وقت میں مصیبتوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے. نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے اور بہت پیاری دعا ہے. یہ آپ لوگ یاد کر کے نمازوں کے بعد پڑھا کریں، بہترین دعا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. بہت اچھی دعا ہے. یہ فورٹریس میں بھی ہے، نہیں یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے. دعا کا معنی دیکھیے، اے زندہ و جاوید، ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا، تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد کرتا ہوں. وہی استغیث، فریاد کرتا ہوں، میرے کام درست فرما دے، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد اور حوالے نہ کر، اور میرے تمام معاملات صحیح کر دے. شارٹ ہے لیکن بہت اچھی دعا ہے. یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی پوری ذمہ داری اللہ تو لے لے، اور میرے تمام کام کو درست کر دے. اصلی درست کر دے، لی میرے لیے، شانی میرے کام، کلہ سب کا سب، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے تکلیف نہ دے. بہت اچھی دعا ہے، نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے یہ دعا. یہاں پر بھی استغیث ہے، نماز کے بعد ہے. یہ نماز کے بعد کے دعا مل جائیں گے آپ کو، اور صبح شام کے اذکار کے مل جائیں گے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آخری چیز، گناہوں سے معافی مانگنا، یعنی توبہ کرنا. زبانی پانچویں عبادت، گناہوں سے معافی مانگنا، اس کو توبہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. صرف اللہ سے ہی کرنا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع ہونا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توبہ کرنا، یہ شرک کا کام ہے. کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدینے کے آقا مجھے معاف کر دے، شرک ہے. نبیوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے کتنے لوگ ہیں کسی پیر ولی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سجادہ نشینی اختیار کرتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد ان کے پاس اقرار کرتے میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، معاف کر دیجیے. اچھا معاف کرا دیا. معافی کا ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں، اور قبر میں دفناتے وقت وہ رکھا جاتا ہے، فلاں بزرگ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے معافی کے لیے. شرک ہے یہ سب، شرک. اور یہ عیسائیوں کے یہاں پر بھی ہے. باقاعدہ ان کے یہاں ہفتے میں ایک دن جا کر چرچ میں حاضری دے کر ہفتے بھر میں جو گناہ کیے اس کا اقرار کرو فادر کے پاس، سب معاف ہو جائے گا. معاف ہو جائے گا. وہی چیز مسلمانوں میں آ گئی ہے سب کچھ. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، شاعر نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود.
یا مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود؟ سب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہودی لوگ تو کم سے کم یہودی ہے صرف، عیسائیوں کی کوئی چیز وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی لوگ تو صرف عیسائی ہے، مجوسی لوگ صرف مجوسی ہے، مشرک صرف مشرک ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ سب ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بھی ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھا کہا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو توبہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ابھی آپ نے شروع میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یونس علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ سے کی ہے، ہر نبی نے مصیبت کے وقت میں توبہ اللہ تعالیٰ سے کی۔ دلیل کے لیے سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور درمیان میں رہے گا 24۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنون، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر معاف کرنا نہ چاہے، پورے دنیا والے مل جائے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے نبی ہو، بڑے بڑے انبیاء ہو، اللہ کے حبیب ہو، نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ ٹائم آج بہت زیادہ ہو گیا، اس تعلق سے تھوڑی تفصیلات کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں انشاءاللہ دوں گا کہ نبی نے اپنے ماں باپ کے لیے کوشش کی، ابو طالب اپنے چچا کے لیے کوشش کی، فائدہ نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی، فائدہ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے قیامت کے میدان میں کوشش کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ باقاعدہ انہوں نے درخواست کی اللہ معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام نے میرا بیٹا ڈوب رہا آنکھوں کے سامنے، نہیں، نبی نے درخواست کی۔ جب یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو معافی نہیں کروا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی نے اپنے لخت جگر فاطمہ سے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے فاطمہ تم یہ نہیں سمجھنا تمہارے باپ نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے تو پار کر لیں گے، تم اپنے آپ کو انقضی انفسکی من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ قیامت کے میدان میں تمہارا کل کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو زبانی عبادتیں ہم نے پڑھے ہیں، 5 زبانی عبادتیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا۔ 31 میں نہیں ہے؟ پھر گڑبڑ ہوا، 1 منٹ۔ ہاں زبان سے ہی ہوتا ہے نا معافی، ہاں زبان سے ہی ہے۔ جی بولیے۔ ہاں کیونکہ اللہ کے حکم سے جو بھی کام کر رہے ہیں باقاعدہ عبادت میں آئے گا، ثواب ملے گا ان کو۔ ہے نا 31 میں، سورہ نور 31 میں ہے، سورہ نمبر 24۔ لمبے آیت ہے نا، لاسٹ میں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یا آگے جا کر ہاں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لاسٹ میں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ Last one, all of you beg Allah to forgive you all. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔